کامیابی کے ساتھ ڈریس کا بہت بڑا تعلق ہے. خود کسی پبلک پلیس کے اوپر گندے کپڑے پہن کے یا سادے سے کپڑے پہن کے چلے جائیں اور آپ بہت ہی اہم مہنگے کپڑے پہن کے چلے جائیں, آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ ایون کے سیکورٹی گارڈز کیسے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ون سائیڈڈ ویو نہ دوں اور آپ کو ایک بیلنس پرسپیکٹو دے دوں. اگر آپ مجھ سے صرف یہ پوچھیں کامیابی کے ساتھ ڈریس کا تعلق ہے تو میں کہوں گا بالکل ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو پکڑ کے آگے سے مجھ سے ایک اور سوال پوچھیں یا آپ مجھے کہیں کہ جیسے ابھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کامیاب ہیں لیکن وہ ڈریس کے بارے میں بڑے ہی ماڈسٹ بھی ہیں, تو پھر آپ کو لگے گا کہ شاید میرا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب غلط ہو گیا. جواب غلط نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ انسان جو ہے نا یہ بیسیکلی اسٹیجز پہ چلتا ہے, تو ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ کون سا شخص کس جگہ پہ ہے. تو میں اس سوال میں وہ سارا کچھ کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پوری کی پوری پکچر سمجھ آ جائے. ڈریس بہت اہم ہے ہمارے پرسونا کا حصہ, اور یہ ہماری جو کامیابی کا سفر ہے اس کے اندر اس کا بہت رول ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 1993 ہوگا, میں لندن میں ایک سیل سائیکالوجی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, میں جب اپنی کمپنی کا پارٹنر بنا, بہت بڑی مینجمنٹ کنسلٹنسی فرم انٹرنیشنل کا, تو مجھے وہ پروگرام پارٹنرز کے لیے وہ پروگرام ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے مجھے پروگرام کے لیے لندن بلایا. اور وہ انہوں نے آگے سے ایک ٹریننگ کمپنی ہے جو کہ سیل سائیکالوجی میں ڈیل کرتی ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے جو پروگرام کیا, آپ کو پتا ہے کنسلٹنسی کی سروسز اسپیشلی پاکستان میں آج سے 15-20 سال پہلے, 20 سال پہلے کیا 30 سال پہلے, تو اس وقت اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, اور لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بھی چیزیں خرید لیتے ہیں لیکن سروسز کے اوپر کافی کنجوسی کرتے ہیں یا کم پیسے دینا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہمارا بھی یہ تھا کہ ہماری کنسلٹنسی فی کافی ہائی ہوتی تھی. تو کچھ لوگوں اور بھی آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے, تو انہوں نے سوال یہ اس طرح کا پوچھا, تو اس شخص نے یہ کہا کہ ڈریس کون سا ہے, یعنی کہ آپ اپنے ڈریس کو اور یہاں تک کہ آپ کی جو گاڑی ہے یہ بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کلائنٹ ہی پے کرتا ہے. اور اس نے بتایا کہ کارپوریٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر شخص کی ایک نفسیات ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے جس کو وہ وش کرتا ہو, یعنی کہ جس طرح کا وہ بننا چاہتا ہو. تو اگر آپ اچھی گاڑی چلا رہے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا کلائنٹ, کیونکہ ہر بندے کی ایک نفسیاتی خواہش ہے کہ وہ کامیاب لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, کامیاب لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتا ہے, اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کلائنٹ اس کو بھی ایگری کرے گا کہ اف یو آر اے ویری بگ کمپنی اور آپ BMW مرسیڈیز چلا رہے ہیں اور اس کے بعد جناب آپ نے زبردست قسم کے برانڈیڈ سوٹس پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے مہنگی سے مہنگی گھڑی اور پین رکھے ہوئے ہیں, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کلائنٹ پے کرتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور یہ واقعی سچ ہے. تو ایسا ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کنسلٹنسی پروفیشن کے اندر آج بھی جو ٹاپ لیول کی کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں, گرمی ہو سردی ہو کہیں بھی آپ کو بیٹھے ہوئے دور سے نظر آ جائیں گے, بلیک سوٹس پہنے ہوتے ہیں انہوں نے, جناب ایئرپورٹ کی بزنس کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان کو پے کرتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ یہ ہماری ایک سائیکی ہے کہ آپ کا ڈریس اور آپ کا جو گاڑی ہے, جو آپ کی چیزیں ہیں, یہ آپ کی کامیابی کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک آدمی جس نے جناب 10 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, جس نے جناب 2 لاکھ کا پین رکھا ہوا ہے, مہنگی اینک پہنی ہوئی ہے, مہنگی گاڑی چلا رہا ہے, تو یہ مسٹ بی ویری سکسیسفل. تو یہ سائیکولوجیکل فینومینا تو موجود ہے. تو اس کا اسی کے ساتھ تعلق اگر آپ نکال لیں تو لوگ اس کو فیک اٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ جی اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہیں تو لوگ اس کو اپنے مہنگے کپڑے پہن کے یا گاڑیاں رکھ کے اس کو فیک اٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک کہ وہ اصل کامیاب نہ ہو جائیں. دوسری طرف آپ کو اس کا ایک اور چیز نظر آتا ہے کہ لوگ اس کو اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اچھے کپڑے پہنے ہوں گے تو آپ گزرتے ہو, کوئی بھی اچھی گاڑی گزرے گی لوگ کہیں واو یو نو, یا بہت اچھے لگ رہے ہیں یا بہت اچھا ڈریس اپ آپ نے کیا ہوا ہے, تو لوگوں کی جان نظر پڑتی ہے. تو ایک طرف اٹینشن جو سی ہے لوگوں کی گین کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور ڈریس کی انرجی بھی ہوتی ہے. آپ اگر فینومینا دیکھیں تو لوگ اپنے جیسے کپڑوں کے ساتھ والوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ پبلک میں اس پہ کافی ریسرچ اسٹڈیز ہیں
एयरपोर्ट पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि जनाब शलवार कमीज वालों के साथ कहीं कुर्सी मिल पड़ेगी, वहां पे जाके बैठ जाएंगे। सूट वाले लोग जो कॉर्पोरेट के होंगे या जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, आप वो देखेंगे कि आप एंटर होते हैं लॉबी के अंदर तो आप देखते हैं कि जनाब किस जगह खाली सीट पड़ी है, और साथ आप देखते हैं कि किस किस्म के लोग हैं जो जैसे मेरे कपड़ों के साथ मैं उनके साथ बैठना पसंद करूंगा जो कि मेरे जैसे कपड़ों के साथ है। क्योंकि एक पतलून वाला आदमी उसके पास चॉइस है तो वो कोशिश यही करेगा कि वो पतलून वालों के साथ ही जाके बैठे या सूट वाले के साथ जाके बैठे। तो ये तो हो रहा है। अच्छा, अब इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो बहुत अहम है वो भी जानने की जरूरत है। तो पहली बात तो हो गई कि बिल्कुल कामयाबी के साथ ड्रेस का बहुत बड़ा ताल्लुक है और लोग इसको यूज करते हैं। नंबर 2, रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ इसका बहुत अच्छा ताल्लुक है। जिस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे, जिस तरह के लोगों के साथ आप मिलना चाहते हैं, आप उस तरीके से ड्रेस आप करना शुरू हो जाएं। और नंबर 3, अटेंशन लोगों की डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है और लोग इसको यूज करते हैं। इस पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। जो लोग ये कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो आप देखें कि जो ड्रेस आपका होता है ना, वो आपकी इनर सेल्फ का भी रिफ्लेक्शन है। और ये बिहेवियरली मैं अब आपको बता रहा हूं, आपकी इनर जो ग्रोथ की स्टेजेस हैं वो आपके ड्रेस से या आपकी जितनी आप एज अ पर्सन ड्रेस को अहमियत देते हैं वो इससे डिपिक्ट होती है। जो आप मास्लो की हायरार्की की बात करते हैं, अगर आप मास्लो की हायरार्की की बात करें, सबसे नीचे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, आपकी पेट भरने की नीड है, फूड वाटर की जनाब आपकी वार्मथ की नीड है, रेस्ट की नीड है जो आपकी बेसिक फिजिकल नीड्स है। उसके ऊपर आपकी सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं। आप जो ही सेफ्टी नीड से निकलते हैं तो थर्ड लेवल के ऊपर आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड्स आ जाती हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी जो ड्रेस इसलिए पहन रहा है लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ताल्लुकात बनाने के लिए, वो शायद अपनी थर्ड लेवल की नीड पूरी करने के लिए कर रहा है। ताल्लुक अब आप देख लें, कॉर्पोरेट के अंदर भी किया जा सकता है, नए क्लाइंट्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और इंटीमेट रिलेशनशिप्स के लिए भी किया जा सकता है। तो ये थर्ड लेवल की नीड है। अच्छा, चौथी जो लेवल की नीड है उसको हम, जो मास्लो की है, उसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम की नीड। और ये आपको नजर आती है उन कॉर्पोरेट के लोगों में, ये आपको नजर आती है उन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में जो मैंने अभी आपको बताया, जो कंपनियों के टॉप पे लोग होते हैं वो महंगे महंगे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो सेल्फ एस्टीम चौथे लेवल की हायरार्की है, मास्लो की चौथी लेवल की जो नीड है जिसको हम सेल्फ एस्टीम की नीड कहते हैं, वो नीड क्या है? नीड टू बी रिस्पेक्टेड, नीड टू बी अप्रिशिएटेड, नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, अब ये जो नीड है, नीड टू बी रिस्पेक्टेड और अप्रिशिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड, ये फिर ड्रेस के साथ जुड़ी हुई है। तो वो जो टॉप के कामयाब लोग कपड़ों पे इतने पैसे खर्च करते हैं, दे वांट टू लुक गुड, यहां तक कि लोग ग्राफ्टिंग करवा रहे हैं जनाब। अब तो लड़के आदमी भी जनाब बड़े अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं उस लेवल के ऊपर जाके। तो ये बेसिकली उस लेवल की नीड होती है कि अब आपने क्योंकि एक मुकाम हासिल कर लिया है, पेट की जरूरत आपकी भर चुकी है, आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड पूरी हो चुकी है, अब आप मुआशरे के अंदर इज्जत लेने की खातिर, और मुआशरा इज्जत करता है ऐसे लोगों की, मुआशरा बिल्कुल, क्योंकि हमारा मुआशरा आम लोग जो उनसे जिन बातों को से आगे नहीं जा पाते वो अप्रिशिएट करते हैं। आप खुद किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर गंदे कपड़े पहन के या सादे से कपड़े पहन के चले जाएं और आप बहुत ही अहम महंगे कपड़े पहन के चले जाएं, आप खुद देख लीजिए कि आपको ट्रीटमेंट इवन के सिक्योरिटी गार्ड्स कैसे करते हैं। तो ये एक बेसिक तो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि बेसिक तो है, होता तो ऐसा है, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है जो बहुत अहम है, ताकि कहीं आप गलत जजमेंट ना दे दें, कहीं आपकी जजमेंट गलत ना हो जाए, इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये 4 पे तो मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब है कि 4 लेवल के ऊपर तो मास्लो की जो 4 स्टेजेस हैं, इस पे तो जनाब ड्रेस की बिल्कुल आपका ड्रेस बता रहा है कि आप किस लेवल पे आप लोगों के लिए ड्रेसअप कर रहे हो, बिलोंगिंगनेस की नीड पूरी करने के लिए या सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी करने के लिए, अपने जो कामयाबी आपने ली है उसका इजहार करने के लिए, ये जो कामयाबी आपने ली है उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए, तो वो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी कि आपने अपनी जनाब कॉर्पोरेट लेवल पे कामयाबी ले ली, डायरेक्टर लेवल पे आप पहुंच गए, टॉप की पोजीशन पे पहुंच गए, सीईओ बन गए, अब आप कपड़े इसलिए पहन रहेंगे, सेल्फ एस्टीम आपकी और बेहतर हो जाए। अच्छा, 5वीं जो लेवल की नीड है वहां पे इंटरेस्टिंग है, और वो 5वीं जो नीड है ना, वो उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی جو نیڈ ہے، یہ جو سائیکل ہے ویسے تو وہ ہائرارکی ہے، یعنی کہ تو کون بنتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا، اور یہ بیہیویئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ سائیکالوجی میں جب آپ پورے کا پورا بیہیویئر اکٹھا دیکھتے ہیں نا، تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جرنی کہاں سے شروع ہوا؟ انسان کا جرنی وہاں سے شروع ہوا جبکہ وہ بالکل جانوروں کی طرح فزیولوجیکل نیڈز پہ لگا ہوا تھا، یعنی کہ اپنی ذات کے اندر تھا، وہ سیفٹی نیڈز بھی اس کی ذات سے ریلیٹڈ تھیں، اس کی ذات سے ریلیٹڈ نیڈز پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ پہنچ گیا اگلے لیول پہ بلونگنگنس کے اوپر، یعنی کہ اب اس کی ریلیشن شپ کی نیڈ شروع ہو گئی، اب لوگوں کے ساتھ محبت پیار سب کچھ شروع ہو گیا، سیلف اسٹیم کی نیڈ شروع ہو گئی، معاشرہ میں اس کا مقام کیا ہے، یعنی کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس پہ اس نے کر دیا۔ اور پانچویں نیڈ کے اندر آ کے اب وہ پھر اسی معاشرے سے جس کے لیے اس نے اتنا محنت کی ہے، اب وہ پھر اس معاشرے سے بالکل ہی بیدار ہو جائے گا، اسے ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہے اب وہ پھر اتنا he has achieved that level of success کہ اب اس کو اس سے میٹر نہیں کرتا لوگ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ ساری کی ساری رسپیکٹ بھی لے لی ہے، محبتیں بھی لے لی ہیں، فائنینشیل سکسیس بھی لے لی ہے، اس کا مقام بھی بن گیا، لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، اس کا علم بھی ہے، یعنی کہ اس کو آپ کو فیلئر نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس لیول پہ آ کے دوبارہ سے جو لوگ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کی یہ ہائرارکی یہ بتا رہی ہے کہ نچلے لیول پہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو اوپر پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر تھوڑے سے کم ہو جائیں گے سیفٹی لیول کے اوپر، پھر بلونگنگنس پہ تھوڑے سے اور کم ہو جائیں گے، پھر آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کی نیڈ اس کے اوپر تھوڑے سے اور کم ہو جائیں گے، اور سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اب جب سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ دنیا کو، آپ کے دماغ میں دنیا ایک you have a bigger and broader focus of life۔ پھر آپ کو کپڑے، گھڑی، وہی گاڑی جس کے پیچھے آپ مرتے ہوتے تھے، اب وہ چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کی زندگی کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، آپ کو اپنے اوپر ہنسی آنی شروع ہو جاتی ہے، یار میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو ایک طرح سے آپ پھر اپنے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں، آپ یو ڈونٹ ریئلی کیئر کہ آپ نے دھوتی پہنی ہے، آپ نے کرتا پہنا ہوا، اور آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ پھر دے بیکم ٹوٹلی کیئر لیس وین اٹ کمس ٹو دیئر ڈریسنگ۔ تو آپ کسی کے ڈریس کو دیکھ کے بڑا اچھے ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماسلو کی ہائرارکی میں یہ شخص کس جگہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے بارے میں نے ایک بار کہانی پڑھی، یہ اخبار میں چھپی تھی کہ علامہ اقبال کا ایک ملازم تھا، میاں علی بخش اس کا نام تھا، اور علامہ اقبال کی وہ خدمت کیا کرتا۔ تو علامہ اقبال اس وقت آپ کو پتا ہے اس دور کے اندر اتنا پڑھا لکھا آدمی باہر سے پڑھ کے آیا ہو، تو وہ کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے۔ تو وہ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ پوچھا گیا کہ جی علامہ اقبال کا دن کیسے گزرتا تھا، تو کہتا ہے جو ہی آپ کورٹ سے آتے تھے سب سے پہلے کپڑے اتار کے اپنے کوٹ کے سادے سے گھر کے کپڑے پہن لیتے تھے۔ Now that by itself it tells you کہ وہ سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہی انہوں نے اپنی پریکٹس کو گڈ بائے کہا، اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ سیالکوٹ میں وہ کس قسم کی سادی اور ماڈسٹ لائف میں انہوں نے زندگی گزاری، وہ سیلف ایکچولائزیشن کی اسٹیج پہ پہنچ گئی۔ آپ کو اکثر اوقات یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کے دین کے ساتھ، جن کے ساتھ تھرو دین اولیاء کرام جنہیں آپ کہتے ہیں اسپرچل لیڈرز ہیں، دے بیکم ویری ماڈسٹ ان ڈریس، کیونکہ یہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دے ڈونٹ ریئلی کیئر، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ جی لوگ ان کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ان کا فائدہ لینے کے لیے ویسے ہی ان کے پاس آئے جاتے ہیں، تو ان کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس لیے میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں کسی غلط ججمنٹ میں مت رہیے گا۔ ایک طرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ جو ان سے ہیں ایک لیول پہ آگے بالکل ہی کپڑوں سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا مہمہ ہے؟ تو میں نے سوچا میں اس سوال میں آپ کو اس مہمے کا جواب دے دوں کہ یہ سائیکل پہلے ایسے آیا،
جب واپس آپ آتے ہیں سیلف اسٹیم میں اگین یو بیکم ٹوٹلی کیئرلیس. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پوری پکچر نظر آ جائے گی تاکہ آپ کل کو یہ دیکھ سکیں کہ ایک شخص نچلے غربت کے لیول پہ اس لیے وہ کپڑے نہیں پہن رہا یا پورے کا پورا وہ سائیکل کمپلیٹ کر کے آلموسٹ پھر اسی لیول پہ آگے لیکن ہم اس کو سیلف ایکچولائزیشن کر رہے ہیں. اب وہ بھر چکا ہے, اس نے دنیا میں جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے, اب وہ پھر بالکل ہی ٹوٹلی کیئر لیس ہو چکا ہوا ہے. پہلے والے کیس میں صرف یہ فرق تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس والی سٹیج پہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ فرق ہے کہ جب وہ برتن بھر گیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے پہ شاید اس کی خواہش ہو سب سے نچلے لیول پہ لیکن اس کو پیسے نہ ہو. اب اس سٹیج پہ اس کے پاس پیسے ضرور ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ اندرونی وجہ تو فرق ہو سکتی ہے لیکن ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ وہ جناب دونوں ڈریس سے لاپرواہ ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی, اس میں ایک بیلنس جواب مل جائے گا. جزاک اللہ, تھینک یو.